لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پردہ-نشین خواتین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آج اس مبارک جگہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جڑنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فارغ ہونے والی بچیوں کے والدین کی خدمت میں، اور فارغات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ مسلسل 4 سالہ محنت اور جدوجہد اور قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی خوشبو اور علم کا ایک طرح سے نور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھاتے رہنے کی آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ رحمت عائشہ للبنات پانچری محلہ مرکرواڑہ سالہ سال سے دین کی خدمت اور محنت میں لگا ہوا ہے۔ معلمات، طالبات دین کے علم کو حاصل کرتے ہوئے عمل کی راہ پر گامزن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں اور نیک بندیوں کی دعائیں اس مدرسے کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ دعاؤں کا ہی ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مسلسل برابر چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 10 طالبات فارغ ہو رہی ہیں۔ مجھے امید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہر سال اس مدرسے سے عالمات کے سلسلے کو برابر جاری رکھیں گے، اور ہم تماموں کو مل کر یہ فکر کرنی ہے کہ اپنی اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کرائیں۔ سب سے بڑا چندہ اور سب سے بڑی آپ سے گزارش یہ ہے اور سب سے بڑا تقاضا اور اس وقت کا امر یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو جب وہ SSC ہو جائیں، HSC ہو جائیں، اسکول اور کالج کی تعلیم سے فارغ ہو جائیں، تو انہیں مدرسے کا راستہ بتلائیں، مدرسے کے علم کی ترغیب دیں، مدرسے کے فضائل بتلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے، اللہ تعالی جزائے خیر دے اس ادارے کو بنانے والوں کو، ان مرحومین و مرحومات کو کہ کس خلوص و للہیت کے ساتھ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور ایک سلسلے کو جاری کیا، اور ذمہ داروں نے، موجودہ ذمہ داروں نے اس کو اپنی جانی مالی قربانیوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ مسلسل جاری رکھا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے اندر طالبات کو بھیجنا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ایک سرچشمہ جاری ہے، ایک دین کا علم اور اس کی نور اور نورانیت جاری اور ساری ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی بچیوں کو ضرور بھیجنے کی کوشش کریں۔ مکتب کی تعلیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرض عین ہے اس زمانے میں اور اس دور میں۔ آپ یقین مانیے باہر کا جو ماحول اور حالات بن گئے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ضرور مدرسے کی تعلیم کی طرف بھیجیں۔
دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے روانہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے۔ اور ماشاءاللہ فکر مند والدین اور سرپرست بھیجتے ہیں، مگر ایک شکایت مجھے یہ ہے، دھیان سے سنیے، ایک شکایت مجھے یہ ہے کہ بعض اوقات بچیاں عذر کر دیتی ہیں کہ مدرسے کی تعلیم ہارڈ ہے، ذرا مشکل ہے، تو پھر کوئی اور مسئلہ پیش کرتی ہیں بچیاں، تو والدین ان کی شکایت کو درست مان کر کہتی ہے ٹھیک ہے، تمہاری سمجھ میں جو آئے اسے کرنا، بلکہ آپ ترغیب دیں۔ ہم نے نصاب کو بالکل آسان بنانے کی کوشش کی ہے، آسان سے آسان، جتنا آسان ہو سکے اتنا آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے آسان کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پڑھنے والی بچیاں جہاں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی ان کے الف با تا صحیح کی جاتی ہے، اسی طرح انہیں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی تعلیم مشکات شریف تک الحمدللہ رب العالمین دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیض جاری اور ساری کیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ہم تماموں کی ذمہ داری ہے۔ مدرسے والے اپنی محنت کر رہے ہیں، جو مستورات یہاں آئی ہیں وہ یہ تقاضا لے کر جائیں، وہ یہاں سے داعی بن کر جائیں کہ ہماری بستی کی 100% بچیوں کو پانجری محلہ مدرسے میں ہمیں داخل کرانا ہے، انہیں دین کے علم سے آراستہ کرانا ہے، یہ تقاضا لے کر جائیں۔ اور دعاؤں کا خاص اہتمام، اس لیے کہ بغیر اللہ کی مدد اور نصرت کے ایک اینچ بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک اینچ بھی آگے نہیں بڑھ۔ یہ سارا معاملہ اسباب کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت شامل حال نہ ہو تو پھر مدرسہ ایک دن نہ چل سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعاؤں کی گزارش اور درخواست ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کا مہینہ آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اور مستورات بھی اس کام کے اندر شامل ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدار نہیں ساکی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدار نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے اجساں بنائے جاتے ہیں۔ ستارے طاقتے ہیں لوگ وقت کی قباؤں میں، ستارے طاقتے ہیں لوگ وقت کی قباؤں میں، وہ درسگاہ نور کھل گئی ہے پانجری محلہ میں۔ مل کر واڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو جاری اور ساری کر دیا۔ میں ایک بات دفعہ دخل مقدر کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ ہمیں یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ فارغات گویا فرشتے بن گئے یا یہ ملکوتی مخلوق بن گئے، اب ان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ان سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوگی۔ البتہ اتنا علم انہیں دیا گیا ہے، اتنی معلومات انہیں مہیا کرائی گئی ہے، اس قدر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کرنے والے بنے، معافی مانگنے والے بنے اور ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے بنے، علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اتنے قابل تو الحمدللہ انہیں بنا دیا گیا۔ اور مری حالت میں آپ دیکھتے ہوں گی بعض عالمات کے بھی اتنا معمول نہیں ہے یا عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ علم آج نہیں تو کل انشاءاللہ العزیز انہیں جگائے گا اور عمل پر کھڑا کرے گا، عمل پر کھڑا کرے گا۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ بھئی پڑھ کر کیا کریں گے، بہت بڑا یہ ذخیرہ ہے، یہ آخرت کا، اللہ کی رضا کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی بچیوں کو ضرور داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے، محنت کرنے والوں کو، محنت کرنے والیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائیں، اور یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کا ہم صحیح سے استقبال کرنے والے بن جائیں، صحیح سے آپ استقبال کرنے والیاں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت نصیب فرمائی۔ جہاں ہم قرآن کریم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں
اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں، وہاں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بلکہ گزارش یہ ہے کہ پہلے ترجمہ پڑھیں پھر آیت پڑھیں، تاکہ آپ کے ایمان میں ایک طرح سے بڑھوتری ہو، آپ کو پتہ چلے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں مجھے کس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کے ایک ایک پل کو اور رمضان مبارک کے ایک ایک ساتھ کو وصول کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخری گزارش میری یہ ہے، دیکھیے مدرسے جو ہیں کسی فیکٹری سے نہیں چلا کرتے ہیں یا کسی نوابوں کی جاگیروں پر نہیں چلا کرتے ہیں، چلا کرتے تھے وہ بند ہو گئے۔ سرکاری مدد سے جو مدرسے چلتے تھے بند ہو گئے، سرکاروں نے اسے بند کر دیا۔ ان مدرسوں کو مجھے اور آپ ہی کو گاڑے کمائی کی اور خون پسینے کی حلال کمائی سے ایک ایک رقم کو جوڑ کر چلانا ہے۔ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، اپنے ایک گھر کو چلانے کے لیے ہمیں کس قدر محنت کرنی پڑتی، بچوں کی پڑھائی ہے، ان کی بیماری ہے، فلاں ہیں۔ آپ بتائیے اس مدرسے میں پورے مرکر واڑہ کی طالبات، بلکہ بھٹکر واڑہ، آپ کا راجوڑا، قلعہ اور بھی دور دراز سے بچیاں آتی ہیں، یہ مورک واڑہ ہے، تو بتائیے اتنی ساری جگہ سے جب بچیاں آ رہی ہیں تو اس کو چلانے کے لیے کس قدر اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر الحمدللہ رب العالمین، اللہ والیاں خاموشی کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی اور والیاں بھی مستورات، اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ بھرپور نمازیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نوازیں گے۔ بس اندر کی ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے گھر کے لوگ سمجھ کر، یہ مدرسہ آپ کے گھر کا مدرسہ ہے، کوئی باہر کا مدرسہ نہیں ہے، میں آپ کے گھر کا فرد ہوں۔ گزشتہ سال سے مدرسے کو ہر مہینے نقصان ہوتا جا رہا ہے، خسارہ جس کو کہتے ہیں، مالی نقصان، ہر مہینے خسارہ ہو رہا ہے، اور سال کا خسارہ جوڑیں گے تو لاکھوں کا خسارہ نکلے گا مدرسے کا۔ اس لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بغیر کسی لجاجت کے، آپ اپنے گھر کے لوگ ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، دل کھول کر مدرسے کا تعاون کیجئے، امداد کیجئے، ایصال ثواب کے لیے رقم جمع کرائیے اور مدرسے کی عطیات کی رقم جمع کرائیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی مدد اور امداد رائے گا نہیں جائے گی، ایک ایک روپے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے۔ یہ ایک آخری گزارش آپ سے تھی، اور سب سے بڑا چندہ یہ دعاؤں کا ہے، آپ دعائیں کریں، اور دوسری چیز اپنی بچیوں کو یہاں بھیجیں، یہاں وہاں بھیجنے کے بجائے یہاں وہاں ادارے میں بھیجیے جس کو کوئی مجبوری ہے، لیکن جب اپنے گھر میں مدرسہ موجود ہے تو یہاں وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور الحمدللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ تعلیم بہت بہترین ہے۔ میں ہی نہیں کہتا، یہاں جو علماء آتے جاتے ہیں، اکابر آتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تعلیم الحمدللہ بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ مشکاۃ شریف تک تعلیم دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر تربیت بھی الحمدللہ اس کی بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جو ذمہ داری ہے تربیت کی، وہ اہل خانہ کی ہے، والدین کی ہے، گھر والوں کی ہے۔ اگر والدین نے صرف نظر کیا تو یہ جو پودے اور یہ جو کیاریاں ہم نے تیار کی ہیں، یہ فارغات ہم نے تیار کی ہیں، ان کو باہر کی ہوائیں اور باہر کی خراب ہوائیں انہیں جھلسا دے، برباد کر دے۔ اس لیے ان کی نگرانی کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے خاص توفیق مانگنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
گھر والوں کی ذمہ داری، لاڈ پیار اپنی جگہ پر، لیکن جہاں تربیت کی ضرورت ہوگی وہاں پیار و محبت سے تربیت بھی کریں گے، ترغیب بھی دیں گے اور سمجھائیں گے بھی، اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارا سال ختم ہوا ہے اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال رمضان کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ۔ مدرسہ اپریل کے اندر شروع ہو جائے گا، شوال کے روزے جب ختم ہو جائیں گے تو مدرسہ پھر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب ایس ایس سی کے امتحانات اور ایچ ایس سی کے امتحانات ماشاءاللہ بعض کے شروع ہو گئے، بعض کے شروع ہونے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلبہ اور طالبات کو کامیاب فرمائے، آمین۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ بچیاں پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے مدرسے پہ ہم کیمپ رکھیں گے۔ 12ویں والوں کے لیے انشاءاللہ العزیز 11 مارچ سے یعنی آپ کے رمضان ہی میں انشاءاللہ کیمپ رہے گا، اور 10ویں والوں کے لیے رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ 5 اپریل سے ہم کیمپ رکھیں گے۔ تو جو بچیاں اسکول والی ہیں، ہائی اسکول والی ہیں، کیمپ میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ کیمپ کا وقت جو ہے 11:30 بجے سے رہے گا، 11:30 بجے سے، جب تک معلمات بشاشت سے پڑھائیں گی وہ پڑھیں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 گھنٹے کی پڑھائی کر کے چھٹی دے دیں گے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ انشاءاللہ 11 مارچ سے 12ویں والوں کا کیمپ چلے گا، اور اپریل مہینے میں انشاءاللہ 10ویں کی جو طالبات ہیں ان کے لیے کیمپ 5 اپریل سے شروع ہوگا، اور مدرسہ شوال کے روزے ختم ہونے کے بعد پھر سے اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی خاص توفیق اور عنایت نصیب فرمائے، آمین۔ مانگے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، مدرسے کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ، آج جو کچھ علم پیش کیا گیا ہے اور جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں، اے اللہ اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان تماموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان مستورات کے آنے کو قبول فرما، کمی بیشی کوتاہی کو معاف فرما، کمی بیشی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اب تک کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم اپنا فضل اپنا کرم فرما کر علم کا نور ہمیں نصیب فرما، عمل کی طاقت نصیب فرما، اخلاص للہیت نصیب فرما۔ مولا کریم اپنا فضل اپنا کرم فرما کر ہماری دنیا کی بھی زندگی بہتر بنانے کے فیصلے فرما، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی، اللہ ہم بھی مانگتے ہیں قبول فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اللہ ہمیں اور ساری امت کو پناہ نصیب فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ وجزاكم الله خيرا واحسن الجزاء۔